بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس اور ٹوڈے مائی ٹارگیٹ از یہ میں آج اس کو کمپلیٹ کرواؤں گی، بس اسی چیپٹر کو، کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہے ود رسپیکٹ ٹو ادر چیپٹرس، اس سے تھوڑا سا مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی بہت زیادہ۔ چلیں، اس کا نام کیا ہے؟ امیہ بن ابی الاسود ثقفی ہے، مشہور شاعر ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن کا میں نے پریویس اپنی جو ویڈیو ہے 50 چیپٹر اس میں ذکر تھا، جنہوں نے اشعار کہے تھے، اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت انداز میں تعریف بیان فرمائی تھی۔ تو مشہور شاعر امیہ بن ابی الاسود ثقفی بھی زمانے فطرت میں گزارا ہے۔ یہ بڑا دانا آدمی تھا، تجارت کے لیے ملک شام میں جایا کرتا تھا، اہل کتاب میں سے علماء یہود سے ملتا اور مذہبی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ مستقبل میں عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نبی میں ہی ہوں گا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور یہ شرف نبوت سے محروم رہا تو حسد کی وجہ سے کفر کی راہ اختیار کی اور دوسرے کسی نبی پر ایمان لانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا۔ تاہم اس کے اشعار میں مذہب کا رنگ نمایاں تھا۔ یہ ان میں ایک مومن کی طرح زمین و آسمان، شمس و قمر، ملائکہ، انبیاء، حشر و نشر اور دوزخ اور جنت کا ذکر کرتا۔ اچھا، شمس و قمر کا میں یہاں معنی بتا دوں آپ کو۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر جو ہے سورہ قمر جو ہے اس کے معنی چاند کے۔ اچھا، یہ جنت اور دوزخ کا بھی ذکر کرتا تھا اپنے شعر میں۔ مطلب اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تو خوب وحدانیت اور دانائی بیان فرمائی ہے۔ تو وہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی تعظیم و تکریم بجا لاتا تھا، چنانچہ کہتا ہے، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس کا عقیدہ یہ نہیں وہ ظالم ہے۔ اہل جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جنت میں کوئی بیہودہ اور گندگی بات نہیں ہوگی، اور جو اس قسم کی باتیں نہ کرے اس کے لیے ہمیشہ کی نعمت ہے۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا پتہ چلا تو اس کو غصہ آیا اور اس پر بڑا افسوس کیا۔ ایک دفعہ یہ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ منورہ آیا، لیکن حسد نے اس کو اس سعادت سے محروم رکھا اور جیسا گیا تھا ویسا طائف واپس آ گیا۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ وہی وہاں پر آپ لوگ پڑھنے سے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو۔ دیکھیں وہ اتنا قریب آ گیا تھا، لیکن اب کیا کریں، وہ مہر لگ چکی تھی اس کے دل میں۔ اب وہی ہوتی ہے نا بات، اس میں ہمارے قرآن میں بھی ہے، بھائی مہر لگ گئی، پھر وہ نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا۔ اچھا، ایک دفعہ یہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر شراب پی رہا تھا کہ اس کے سر پر ایک کوا آ کر بیٹھا اور 3 دفعہ آواز نکالی اور اڑ گیا وہ کوا۔ امیہ نے اپنے شرابی دوستوں سے پوچھا، جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے؟ وہ بولے نہیں۔ کہنے لگا، اس نے کہا ہے کہ امیہ شراب کا 3 پیالہ پینے سے پہلے مر جائے گا۔ سب کہنے لگے، ہم اس بات کو ابھی جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، شراب کی جام بھرو اور پیو۔ چنانچہ شراب کا دور چلنے لگا۔ جب امیہ کے 3 پیالہ پینے کی باری آئی تو اس پر غصی طاری ہو گئی۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد ذرا ہوش آیا تو کہنے لگا، اچھا شعر کا میں معنی بتاتی ہوں، میں حاضر ہوں اور تم دونوں کے پاس موجود ہوں۔ اے اللہ، اگر معاف کرنا ہے تو سب گناہ معاف کر دے، اور تیرا کون سا بندہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ پھر یہ اشعار پڑھے، یقیناً حساب کا دن بڑا خوفناک دن ہے، اس کی دہشت سے بچے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کاش جس کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اس سے پہلے میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریاں چرایا کرتا۔ زندگی خواہ کتنی ہی لمبی ہو، ایک دن اس نے زائل ہی ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی سانس لی اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان یہاں پر ایک آیات ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اس کا میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے، یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ یہ تھی آیت نمبر 175 سورہ اعراف، اس کا یہ ترجمہ تھا۔
جو کتاب ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو اس آدمی کی خبر پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دیں اور اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے مراد امیہ بن ابی سلت ہیں، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے باسمک اللہم لکھا، اور اسی سے قریش نے اپنی تحریروں میں کلمہ لکھنا سیکھا۔ اس کلمے کو سیکھنے کا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب سبب لکھا ہے۔ امیہ بن ابی سلت کی بہن عاتکہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے متعلق ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اس قصے کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ بن جو یہاں پر ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ ایک قاری تھے بہت مشہور اپنے زمانے کے، قرآن کی تفسیر بھی کرواتے تھے۔ آئی تھنک یہ ہے، کنفرم کر لیجئے گا۔ اچھا، آگے قصہ ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے جس کو عبدالرازق نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اس نے بیداری کی حالت میں 2 شکرے دیکھے جو میرے گھر کی چھت پر اترے۔ اس میں میرا بھائی امیہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے چھت پھاڑ دی اور ان میں سے ایک شکرہ اڑ کر میرے بھائی کے سینے پر آ بیٹھا۔ اس نے اس کا سینہ چاک کیا، پھر اس میں کوئی چیز بھری اور سینے کو درست کر کے باہر نکل آیا۔ دوسرے شکرے نے اس سے پوچھا، اس نے یاد کر لیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا پاک بھی ہو گیا؟ بولا نہیں۔ چنانچہ اس کا انجام ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے اشعار میں حکمت کی باتیں، توحید کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دوزخ و جنت کا بیان کیا کرتا، لیکن جب جنگ بدر میں قریش کے سردار قتل ہوئے تو اس نے ان پر آنسو بہائے اور ان کے مرثیے لکھے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کیا، اور یوں توفیق الہی سے محروم رہا۔ درجہ ذیل شعر بھی اسی نے کہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے رب کے نشانات باقی رہنے والے ہیں، ان کی صداقت میں کوئی کافر ہی جھگڑا کر سکتا ہے۔ اس نے دن میں رات کو پیدا کیا، اس کی ہر چیز واضح ہے اور حساب کا دن مقرر ہے۔ نمبر 3 شعر ہے، 2 میں نے پڑھ چکی ہوں۔ جو تیسرا تھا اس کا ترجمہ ہے، دن کو رب کریم سورج کے ساتھ روشن کرتا ہے جس کی شعاعیں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ نمبر 4 شعر ہے، اس نے مقتمس جھاڑیوں والی جگہ میں ہاتھی کو روکا یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا، گویا کہ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ نمبر 5 شعر ہے، گردن کا حلقہ اس طرح زمین میں لگا دیا گویا کہ اسے کپ کی ڈھلان چٹان سے گرا دیا گیا ہو۔ اس کے نمبر 6 شعر ہے، اس کے ارد گرد بنو کندا کے بادشاہ تھے جو کہ بہادر اشراف اور جنگوں کے شاہین تھے۔ نمبر 7 اشعار کا ترجمہ ہے، انہوں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور سبھی ڈر کر بھاگ گئے، چنانچہ ہر ایک کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ نمبر 8 ہے، ابراہیم حنیف علیہ السلام کے دین کے سوا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دین ناکار ہیں۔ اچھا، یہ بھی اسی کے اشعار کا ترجمہ ہے۔ نمبر 1 اشعار کون سے ہیں؟ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہی میرا معبود ہے اور بغیر کسی غلط بیانی کے اس کا دین میرا دین ہے۔ نمبر 2 ہے، وہی سب مخلوق اور ہر ملک کا معبود ہے اور وہی مضبوط جمے ہوئے پہاڑوں کا رب ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اس نے ان کو اور 7 مستحکم آسمانوں کو بنایا، ان کے نیچے نہ ستون نظر آتے ہیں اور نہ باندھنے کے لیے رسیاں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4 شعر ہے، ان کو بنانے کے بعد چمکدار سورج اور مہتاب کی روشنی کے ساتھ زینت بخشی۔ نمبر 5 ان کی اندھیروں میں ستارے بھی چمک رہے ہیں اور ان کے چنگارے تیروں سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہیں۔ نمبر 6 ہے، اس نے بادل پیدا کیے جس کی گھٹائیں گھن گرج کے ساتھ آتی ہیں اور بارش کے لیے مشکیزوں کے منہ کھول دیتی ہیں۔ نمبر 7 ہے، تاکہ کھیتی اور جانداروں کے ساتھ وقتاً بوقتاً پانی کے ڈول ہر بر پلائے۔ نمبر 8 ہے، اس نے زمین کو پھاڑا جس سے صاف اور شیریں پانی کے چشمے ابل پڑے اور نہریں جاری ہو گئیں۔ نمبر 9 ہے، اس نے ان کے اطراف میں ایسی برکت کی کہ ہر طرح کی کھیتی اور جانور خوب پھلے اور پھولے۔ نمبر 10 اس نے سمندر کی لہروں میں کشتیاں چلا دیں جو بھاری بھاری بادلوں کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں۔ نمبر
نمبر 11 ہے ہر عمر رسیدہ اور دنیا میں رہنے والی ہر چیز یقیناً ایک دن فنا ہو جائے گی۔ نمبر 11 ہے 12 ہے اللہ پاک ذل جلال کے سوا ہر چیز نئی اور جدید ہونے کے باوجود مٹ جائے گی اور بوسیدہ ہو جائے گی۔ نمبر 13 جب ہم مر کر پیوند خاک ہو گئے تو سمجھو کہ ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے۔ نمبر 14 ہے جب مردوں کو سنانے والا آواز دے گا تو ہم تیز چلنے والی کشتیوں کی طرح قبروں سے نکل کر بھاگ آئیں گے۔ مطلب یہ جو سور پھونکا جائے گا جس دن قیامت والے دن، آپ کو پتہ ہے وہ جو منظر ہوگا، تو تب قبروں سے سب جب نکل کر واپس اٹھیں گے قبروں سے، تو یہ اس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ آگے ہے نمبر 15 اس وقت لوگوں کے باہمی انصاف کام نہیں آئیں گے اور نہ کسی سے صلح رحمی کی جائے گی۔ نمبر 16 وہاں تقوی ہی کام آئے گا اور رب رحیم کے سوا کسی مالک سے بہتری کی امید نہیں ہوگی۔ اوکے، نمبر 17 ہے اور مجرموں اور نافرمانوں کو ہتھوڑوں اور عبرتناک سزا والی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار پڑھتے ہیں جب بھی ذکر آتا ہے۔ نمبر 18 ہے جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ان کو پہلے کی طرح نئے چمڑے دیے جائیں گے اور آگ کی تہ میں لوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، چمڑے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسکن کی بات کر رہے ہیں۔ اسکن سب سے زیادہ سینسٹیو آرگن ہوتا ہے ہمارا، اگر یہاں پر کچھ بھی ہو تو ہمیں زیادہ درد ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اور وسرل آرگن جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ واپس سے جو جہنم میں ہوں گے ان کے اللہ اتاریں گے اور واپس سے چڑھائیں گے اور لوٹا دیے جائیں گے تہ میں جہنم کی۔ اللہم اجرنی من النار۔ 19 کیا ہے؟ اور وہ دوزخ کے دربان کو آوازیں دیں گے، ہلاکت کو پکاریں گے اور لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے چلائیں گے۔ 20 ہیں وہ مریں گے نہیں کہ عذاب سے چھوٹ جائیں بلکہ سب کے سب آگ کی حرارت میں داخل رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آگے 21 ہے اور پرہیزگار لوگ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے جنت میں سایوں کے نیچے اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ 22 ہے اور یہ سائے انگوروں، کھجوروں اور جنت الفردوس کی بلند و بالا عمارتوں کے ہوں گے۔ اچھا، نمبر 23 ہے انہیں وہاں ہر وہ لذت حاصل ہوگی جسے وہ چاہیں گے اور وہ حسن و جمال عطا ہوگا جس کی آرزو کریں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، یہ پڑھنا چاہیے جب بھی ذکر آئے جنت کا۔ اچھا، 24 ہے اور پہننے کے لیے ریشمی لباس ملے گا اور اس کے علاوہ جلیل القدر خدا کی طرف سے بے شمار عطیے حاصل ہوں گے۔ نمبر 25 ہے اور حلال پاکیزہ اور پر لذت شراب کے جام ملیں گے جس سے پیٹ میں درد کی خلش تک نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اشعار مروی ہیں۔ اچھا، کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچا کلمہ کسی شاعر کی زبان سے اگر نکلا ہے تو لبیدہ کا یہ شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اور امیہ بن ابی صلت تو مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ عمر بن رشید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیہ بن ابی صلت کے شعر سنانے کے لیے کہا، میں اس کے اشعار سناتا رہا حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 100 شعر سنائے۔ اچھا، یہ ہماری صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ اب ہمارا جو آگے ہے، تو دوسروں پر احسان کرو، اس سلسلے میں انہوں نے اشعار بھی کہے۔ ترجمہ: ہر صبح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، جب سورج نکلے اور ہر ماہ اس کی حمد میں مصروف رہو جب چاند طلوع ہو۔ وہی جو قرآن پاک میں بھی ہے، کب کب ہمیں اذکار کرنے صبح شام، وہ اس کی بات ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں کچھ بھی تو غلط نہیں کیا ہے، مطلب ہمارے رب نے ہمیں کچھ بھی تو غلط نہیں کہا ہے۔ نمبر 3 ہے آگے، میرے بچوں اپنے عزیزوں سے بدسلوکی نہ کرو اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ کر بحال کرو۔ وہی رشتہ دار سے تعلق توڑنے کی بات کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے وہی سارا اپنے شعر میں بیان فرمایا جو قرآن پاک میں ترجمہ ہے، مطلب اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4 ہے کمزور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اکثر لوگ ان کے حرام مال کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ نمبر 5 جان لو یتیم کا سرپرست سب حالات جانتا ہے،
اس کو کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں۔ نمبر 6 ہے یتیم کا مال ہرگز نہ کھانا، ایک زبردست حاکم اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7 پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو، فحش کاری اور بے-حیائی چھوڑ دو اور حلال رزق کی فکر کرو۔ اچھا یہ ہمارا چیپٹر اینڈ پر ہوا، بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت انفارمیٹیو چیپٹر تھا۔ امید ہے اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اور نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابو عامر اوسی کا ذکر۔ یہ کون تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے، ہم نے کافی ان کے بارے میں پڑھ لیا، ابو الاسد کے بارے میں، انہوں نے کیا کیا شعر لکھے، دیکھیں کتنے اچھے لکھے ہیں۔ بس وہی ہدایت اللہ جس کو دے، اور اللہ ہمیں پلیز دعا کرا کریں کہ ایمان کے اچھے حالت میں رکھے اور ہماری موت ایمان پر ہو۔ اور آپ سب کو بھی میں دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ اچھے سے ساری ڈیٹیل پڑھ لیں، اور جب ہمارا یہ اینڈ ہو سیرہ تو ہمیں کافی نالج ہو، جب ہم تفسیر پڑھیں تو ہمیں اور اچھا سمجھ آئے۔ اچھا رب زدنی علما، اللہ حافظ۔